السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ طائف و مدینہ کی ہجرت، اس کے بعد بدر کی لڑائی۔ میرے معزز سامعین اکرام، یہ جو غیر قوم یہود و نصارہ یہ مسلمانوں پر آج فتویٰ لگاتے ہیں یا الزام دیتے ہیں یا کہ جہادی کہتے ہیں، تو آئیے ہم لے کے چلتے ہیں اس طرف جہاں پہ مسلمانوں کا کیا کردار رہا ہے، مسلمان کیا تھے، اس کے بارے میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ اس ویڈیو کو پوری دیکھنے کی کوشش کریں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلمان کیسے تھے دشمنوں کے لیے۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ بدر کی لڑائی سن 2 ہجری، مدینہ آنے کے بعد کسی قدر آرام و سکون کا موقع ملا تھا، لیکن بھلا قریش اسے کیوں کر پسند کر سکتے تھے کہ مسلمان کہیں بھی چین سے رہ سکے؟ اس لیے وہ کبھی یہودیوں کو اکساتے، کبھی منافقوں کو بھڑکاتے، غرض آئے دن کوئی نہ کوئی فتنہ اٹھانے کی کوشش کرتے۔ جب اس سے بھی کام نہ چلا تو لڑائی کی ٹھانی اور ایک بڑی بھاری فوج لے کر مدینہ پر چڑھائی کر دی۔ مسلمانوں کی تعداد ہی کتنی تھی؟ آپ کچھ مسلمان اور کچھ انصار کو جن کی تعداد 313 تھی لے کر مقابلے کے لیے نکلے۔ بدر کی پہاڑی پر دونوں کا مقابلہ ہوا۔ مسلمان بہت پریشان تھے، اتنی بڑی فوج کے مقابلے میں 313 آدمیوں کی بساط ہی کیا تھی، اور وہ بھی اس حال میں کہ نہ سواری کا پورا انتظام تھا، نہ قرینہ کے ہتھیار تھے، نہ کوئی اور سامان درست تھا۔ لیکن اللہ کے یہ بندے پھر بھی مطمئن تھے، بے جھجک میدان میں اتر پڑے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سجدے میں رکھ دیا اور گر گرا کر دعا مانگنی شروع کر دی۔ دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالی نے مسلمانوں کی مدد کی۔ کہاں یہ حیران و پریشان مٹھی بھر پردیسی اور چند مددگار، اور کہاں وہ قریش کا دل بادل لشکر۔ کون کہہ سکتا تھا کہ میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہے گا؟ لیکن جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ چند گھنٹے میں قریش کو کوئی شکست ہوئی۔ اس لڑائی میں ان کے بڑے بڑے سردار کام آئے۔ ابو جہل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں سب سے بڑھا ہوا تھا، مارا گیا اور 70 آدمی مسلمانوں کے ہاتھوں میں گرفتار ہوئے۔ وہ لوگ حضرت کے بڑے دشمن تھے، مکہ میں انہوں نے آپ کو بہت ستایا تھا اور مسلمانوں پر بڑے ظلم کیے تھے۔ کوئی اور ہوتا تو اس وقت ان سے اچھی طرح دل کھول کر بدلا لیتا، لیکن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی نیک اور رحم دل تھے۔ آپ نے ان کو معمولی تکلیف تک نہ پہنچائی اور مسلمانوں کو تاکید کر دی کہ خبردار کسی قیدی کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ جن کے پاس کپڑے نہ تھے ان کو کپڑے پہنائے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ خود کھجوریں کھا کر گزارا کرتے تھے، مگر قیدیوں کو روٹی کھلاتے تھے۔ اسی طرح کچھ دن آرام سے رکھنے کے بعد پھر معاوضہ لے کر سب کو چھوڑ دیا۔ یہ تھے مسلمان۔ میرے دوستو، آپ لوگ مسلمانوں کو یا مسلمان قوم کو آپ کہتے ہیں کہ جہادی ہے، انہیں ہندوستان سے نکل جانا چاہیے؟ نہیں میرے بھائی، مسلمان تو وہ قوم ہے جو شروع زمانے سے لے کر اور آج تک اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کر کے خود کو برداشت کر کے رکھتے ہوئے آج تم الزام لگاتے ہو مسلمانوں پر۔ مسلمان وہ قوم نہیں، مسلمان تو سیدھی راہ دکھانے والا انسان ہے۔ مسلمان کے معنی ہی ہے۔ میرے محترم ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ ویڈیوز اچھی لگی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ میں کوئی پیارا سا کمنٹ کر دیں، اور میرے اس چھوٹے سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ اور اس کے بعد ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے احد کی لڑائی۔ احد کی لڑائی میں کیا کچھ ہوا تھا اس کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں۔ بدر کی لڑائی کو آپ نے سنا، اس کے بعد احد کی لڑائی آئے گی، اس کے بعد خندق کی لڑائی، یہ کے بعد دیگرے آپ کو جو ہے بڑے بڑے جنگ دیکھنے کو ملے گا ویڈیو کے اندر۔ تو آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں گے تو آپ کو اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملے گی۔ اور بدر کی لڑائی اور پھر جو اس سے پہلے بادشاہ گزرے ہیں، ان سب کے بارے میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ بادشاہ لوگ جو مسلمان ہوئے تھے بادشاہوں میں، ان کا کردار کیسا رہا لوگوں کے لیے، اپنے عوام کے لیے، یہ بھی میں آپ کو اسی چینل کے مادھیم سے دکھانے کی کوشش کروں گا۔ تو آئیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے۔ اللہ حافظ۔